بے شک میرا رب ہی ہے جو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اس سبق پر میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں کہ ایک میڈم جس کے پاس ایک گھر میں کام کرنے والی آئی تھی، اس نے اس کے ساتھ کام کا حساب کتاب کیا کہ میں آپ سے 3 کام لوں گی اور آپ کو 5,000 دوں گی۔ 3 کام کیا؟ کپڑے دھلواؤں گی اور صفائی کرواؤں گی، اور تیسرا کام یہ ہے کہ آپ نے ہمارا کچرا پھینک کر آنا ہے۔ کپڑے دھلوانے کے 3,000، صفائی کروانے کے 1,000 اور کچرا پھینکنے کا 1,000، 5,000 روپے میں آپ کو دوں گی اور آپ نے ہمارا کام کرنا ہے۔ ایگریمنٹ ہو گیا۔ ایک دن کہیں اس عورت نے ساتھ والے ہمسائے کے گھر گئی کام کرنے، تو اس نے وہاں اس میڈم کی چغلی کر دی، جو بھی چغلی کی۔ تو اس کو پتہ چل گیا اس میڈم کو کہ اس نے میری چغلی کی۔ اس میڈم نے غصے سے عورت کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ شہناز ادھر آؤ، میں تم سے کتنا کام لیتی ہوں۔ اس نے کہا میڈم کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا جو میں نے آپ سے پوچھا ہے وہ بتاؤ کہ میں تم سے کتنا کام لیتی ہوں۔ یہی نہ کہ بچوں کے کپڑے دھلوا لیتی ہوں، وہ بھی میری مشین خراب تھی اس لیے میں نے تم سے کپڑے دھلوائے، وگرنہ میں وہ خود دھو لیتی، اور صفائی کرواتی ہوں، تیسرا کچرا ڈلواتی ہوں، پھینکواتی ہوں، اور میں تمہیں پیسے وقت پر دے دیتی ہوں، اور پھر بھی تم نے میرے ساتھ والے گھر میں جا کر چغلی کی اور میرے خلاف باتیں کی۔ شہناز نے ڈر کر سہم کر کہا کہ میڈم میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ لوگ غلط بول رہے ہیں۔ اس نے کہا تم جھوٹ مت بولو، اتنی تم میسنی، یہ وہ فلاں۔ میڈم صاحبہ نے اس کو بہت ہی ڈانٹا، لیکن وہ شہناز بی بی اسے کہتی رہی کہ میڈم میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ کو پتہ چلا ہے۔ میڈم نے آخر میں فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں آپ کو صرف 3,000 روپے دوں گی، کپڑے میں خود دھو لوں گی، کیونکہ کپڑے دھونے کی میری مشین ٹھیک ہو گئی ہے۔ آج کے بعد تم نے میرے کپڑے نہیں دھونے، میرے بچوں کے کپڑے نہیں دھونے، بس صفائی کرنی ہے اور کچھ نہیں، ساتھ میں کچرا پھینکنا ہے، اس کو میں 3,000 دوں گی۔ اس شہناز بی بی رونے لگی کہ میڈم ایسا کچھ نہ کرے، میں تو آپ کے گھر میں آتی ہوں اپنا گھر سمجھ کر، اسی پیسے سے میرا گھر کا خرچہ چلتا ہے۔ میڈم کو اور غصہ آیا۔ میڈم نے کہا کہ میں کبھی آپ کو زکوٰۃ دیتی ہوں، کبھی آپ کو صدقہ دیتی ہوں، کبھی آپ کے بچوں کے لیے کپڑے دیتی ہوں، آپ کو اپنے پاس بٹھا کر کھانا کھلاتی ہوں، یہ وہ فلاں ڈمکاں، لیکن تم نے میری فلاں گھر میں چغلی کی تو کی۔ حالانکہ اس بیچاری نے کوئی چغلی نہیں کی تھی، ساتھ والی ہمسائی نے میڈم کو جھوٹ بولا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میڈم تھی کہ سننا ہی گوارا نہیں کر رہی تھی۔ میڈم نے اسے اچھی طرح ڈانٹا اور گھر سے بھگا دیا، یہ کہہ کر کہ آج کے بعد صرف آپ سے 2 کام ہی لینے ہیں، اور وہ کام بھی صرف صفائی کرنی ہے اور کچرا پھینکنا ہے، اس کے 3,000 کپڑے میں خود دھو لیا کروں گی، ہماری مشین ٹھیک ہو گئی ہے۔ شہناز روتی ہوئی گھر چلی گئی۔ اس میڈم نے شہناز کو ایک دن شہناز کے گھر کے پاس سے گزری تھی وہ میڈم، تو شہناز کا جو گھر تھا وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اس کا میاں بیمار تھا، تو میڈم کو دل میں احساس پیدا ہوا کہ کیوں نہ کہ اس کو گھر کام کے لیے رکھ لوں۔ 1.5 ماہ پہلے ہی اس نے کام کے لیے رکھا تھا، تو احساس کیا تھا، لیکن اس وقت میڈم کو غصہ آیا اور میڈم نے اسے بھیج دیا۔ وہ بھی گھر میں گئی، روئی دھوئی، اور اس نے پتہ نہیں کیا اللہ سے باتیں کی ہوگی۔ میڈم صاحبہ ڈانٹ کر بھی سکون اس کو نہ ملا۔ یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک بندہ کسی کو ڈانٹتا ہے تو سکون نہیں آتا، غصے میں انسان کو سکون نہیں آتا۔ غصے میں تو انسان کو مولٹی فارم کے گدے پر بھی نیند نہیں آتی، لیکن ہم انسان ہیں کہ ہم دوسروں کو ڈانٹ کر سمجھتے ہیں کہ ہمیں گدے پر نیند آ جائے گی، یہ ایسا نہیں ہوتا۔ حالانکہ جب تک انسان دوسرے کو معاف نہیں کرتا تب تک دلی سکون نہیں ملتا، لیکن اس میڈم نے شہناز بی بی کو معاف نہیں کیا، غلط فہمی تھی، اسی ڈانٹ ڈپٹ میں وہ لیٹ گئی۔ عصر کا ٹائم تھا، عصر کا ٹائم گزرا، وہ بے چین رہی، شام کا ٹائم ہو گیا، بے چین رہی۔ اس کے میاں صاحب نے بھی اسے پوچھا، اس نے کہا جی مجھے کچھ نہیں ہے، سب سو گئے۔ اب میڈم کا معمول تھا روزانہ موبائل کو یوز کرنا، لیٹ گئے، رات تک وہ موبائل یوز کرتی تھی۔ اس رات بھی اس نے موبائل یوز کر رہی تھی، تو تقریباً 4 بج گئے، تہجد کا ٹائم ہو گیا۔
اس وقت بھی کھیلتے کھیلتے موبائل یوز کرتے کرتے اس کو پھر یاد آ گئی شہناز بی بی، تو ہنستے ہوئے مطلب دل میں مسکراتے ہوئے غصے سے اس نے کہا اب پتہ چلے گا شہناز بی بی کو جب اس کا خرچہ کم ہو جائے گا، دیکھتی ہوں کیسے گھر چلاتی ہے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے کانوں میں اچانک آواز پڑی کہ تم میں اور شہناز بی بی میں کیا فرق ہے۔ اس نے غور سے سنا کہ یہ کیا ہے، میری کانوں میں کیا آواز بج رہی ہے، کہیں کوئی میں خواب تو نہیں دیکھ رہی، لیکن پھر آواز کان میں سنائی دی کہ تم میں اور شہناز بی بی میں کیا فرق ہے۔ شہناز بی بی نے تمہارا کھایا اور وہ بھی جھوٹا، مطلب تمہارے بچوں کا یوز کیا ہوا، تمہارا یوز کیا ہوا اس نے کھایا، اور بقول تمہارے کہ اس نے تمہاری نمک حرامی کی اور اس نے ساتھ والے گھر میں تمہاری چغلی کی، گوسپ کی، اور تمہیں غصہ آ گیا۔ لیکن وہ جو تمہیں پاک صاف دیتا ہے، سارا کچھ دیتا ہے، جس نے تمہیں شہناز جیسی عورتوں پر حکمران بنایا، حالانکہ تم میں اور شہناز میں کیا فرق ہے؟ تم بھی عورت وہ بھی عورت، تمہارے بھی کان اس کے بھی کان، تمہاری آنکھیں اس کی بھی آنکھیں، تمہارے بال اس کے بھی بال، مطلب اس میں اور تم میں کیا فرق ہے؟ فرق تو یہی ہے نا کہ تمہیں حکمران بنا دیا اور اسے غلام بنا دیا۔ اگر ہم چاہیں تو اس کو حکمران بنا دیں اور تمہیں غلام بنا دیں، کیا ٹائم لگنا ہے؟ لیکن تم نے کبھی شکر ادا کیا، کبھی اللہ کا شکر ادا کیا، کبھی تم نے نماز پڑھی؟ حالانکہ اس وقت تہجد کا ٹائم تھا، ہو سکتا ہے اس شہناز بی بی کی سنی گئی ہو، اس نے رو کر دعا مانگی ہو، اس کے کان میں آواز بجتی رہی اور وہ کانوں پر دباؤ دیتی رہی اور اس سے پسینہ چھوٹنے لگ گیا کہ یہ میں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ، حالانکہ مجھے تو یہ رب نے دیا ہے اور میں رب کا دیا ہوا ہی ہے، اور میں نے کبھی واقعہ ہی اللہ کا شکر ادا نہیں کیا، حالانکہ کبھی کبھی نماز پڑھتی ہوں اور وہ بھی نہیں پڑھتی۔ تو وہ آواز بجتی رہی اور اس کے پسینے چھوٹتے رہے، وہ سنتے رہے۔ آخر میں ہمت سے اس نے کانوں پر ہاتھ رکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی اور اللہ سے معافی مانگی اور نماز کے لیے وضو کیا۔ تو اس کا سبق یہی ہے کہ بے شک اللہ ہی ہے جو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو انسان اندھیرے سے نکل کر روشنی کی طرف نہیں آتا۔ تو میرے بھائیوں بہنوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ سے ہر وقت یہ دعا مانگتے رہا کریں کہ یا اللہ ہمارے ذہن میں کبھی غرور نہ آئے، اگر غرور آ گیا تو ہم پھنس جائیں گے۔ اللہ اپنے ہی طاقت سے ہمیں اس چیز کی ہمت دیتا رہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے رہیں، اور ہمیشہ اپنے سے نیچے دیکھیں، اور جو ہمارے گھر میں کام کرنے والے آئیاں ہیں، ماسیاں ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اگر ان سے کبھی کوئی غلطی کوتاہی ہو بھی جائے تو کھلا دل کر کے، اپنا دل بڑا کر کے ان کو معاف کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ جو غلطی اس سے ہوئی ہے وہ ہم سے بھی تو ہو سکتی ہے، جیسے ہمارا ڈرائیور ہے، اس سے گاڑی لگ بھی جاتی ہے تو کیا فرق پڑ جاتا ہے؟ اگر اس کی جگہ ہم ہوتے تو ہم سے گاڑی لگ جائے، لیکن ہم لوگ ہیں کہ اس کی ماں بہن ایک کر دیتے ہیں، نوکر سے کوئی برتن ٹوٹ جائے، نوکرانی سے کوئی نقصان ہو جائے تو ہم اس کی ماں بہن کر دیتے ہیں، سارے احسان جتلانے لگ جاتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بری بات ہے۔ اس سے رب سے معافی مانگنی چاہیے اور ہر وقت اللہ سے یہی دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ اندھیرے سے نکال کر ہمیں روشنی کی طرف لا اور اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔